کسی کتاب میں اتنا موت کا مواد اکٹھا نہیں ملے گا جتنا مسیح کے متعلق قرآن کریم میں جمع ہو. اچھا وقت تو ہو گیا ایک، لیکن اگر کوئی اور دوست کوئی ضروری سوال کرنا چاہیں تو چند منٹ اور بھی بیٹھ جاتے ہیں. میں اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ جایا کرتا ہے جو میں سناتا رہا ہوں پہلے کی مجالس میں. وہ ہے بڑا پیارا اور سچے عشق کا اظہار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا ہے وہ ہاں نہیں مجھے پتا ہے شعر یاد ہے. میں کہا کس کا ہے شعر؟ حسان بن ثابت. وہ ذہن سے نام نکل گیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر ایک شعر کہا ہے اور وہی شعر ہمارا مذہب ہے. اگر کسی اور کا مذہب نہیں تو اس کی مرضی جو چاہے کرے، لیکن یہی صحابہ کا مذہب تھا، یہی وہ روح تھی جو ہر صحابی کے دل میں تھی. آپ نے مخاطبوں کو عرض کیا كنت السواد للحاضری وامر علی الناظر من شاء بعدک فعلیک كنت وحدک. کہ اے محمد میری آنکھ کی پتری تو تھا. دنیا سمجھتی تھی کہ میں کسی اور چیز سے دیکھتا ہوں یا نہیں دیکھتا. بعض آخری عمر میں رازمند بندے بھی ہو گئے. تو جنہوں نے مجھے روشنی کی حالت میں دیکھا نہ ان کو یہ مسئلہ سمجھ آیا، جنہوں نے مجھے اندھا حالت میں دیکھا نہ ان کو سمجھ آیا کہ میرا نور تو محمد مصطفیٰ تھے اور میں اس نور سے دیکھا کرتا. آج محمد مصطفیٰ کی وفات سے میں دم ہوں، اس سے پہلے اللہ نہیں تھا. من شاء بعدک فلیہ، اے میرے معشوق، اے میرے محبوب، اب تیرے بعد جو چاہے مرتا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں. فعلیک كنت وحدک، میری جان تو تیرے ساتھ اس غم میں دھڑکتی تھی تو نہ فوت ہو جائے. تو فوت ہو گیا اب ہمیں کیا پرواہ ہے؟ کوئی ادرا آدمی ایرا ویرا جو بھی ہے فوت ہوتا تیرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. یہ مذہب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ارشاد کا. آج ہمیں یہ مذہب بتا رہا ہے. مولوی کہتے ہیں ورنہ تم واجب القتل ہو کہ یہ مذہب رکھو کہ اے عیسیٰ تو ہماری آنکھ کی پتلی ہے، تجھ سے ہم دیکھتے ہیں. جب تک تو زندہ رہے گا ہمارا نور بصیرت ذات باقی رہے گا. اگر تو مر گیا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پھر کوئی اور مرتا پھر. یہ مذہب بنا دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے جو بھی نہیں نیمتی سر پر وہ مان جاتے ہیں چپ کر کے. اور رسول عیسیٰ کی موت کا نام سنتے آگ بھڑک اٹھتی ہے دلوں میں. تلواروں میں ہاتھ پڑتے ہیں، کہتے ہیں ان کو گھسیٹو، قتل کرو، زندہ گھروں میں جلاؤ. اتنا بڑا فتنہ کہ مسیح کو مارنا ہے. اس لیے عقل کریں، سوچیں. قرآن اور حدیث اور صحابہ اور انسانی فطرت، انسانی عقل کیا اعلان کر رہی ہے. جماعت احمدیہ کا عقیدہ ان چیزوں کے مطابق ہے یا ان کے مخالف ہے؟ اور کوئی دوست کچھ پوچھنا چاہیں گے یا بس جیت ہوئی؟ السلام علیکم. آپ تشریف آئیے. نہیں مجھے تو بڑی خوشی آپ کو بتانا ہے کہ ہم نے جو مودی صاحبان کے پمفلٹوں میں یہ سنا ہے کہ مرزا صاحب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب آخری نبی کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ کو لیکن اس میں ایسی بات نہیں ہے. اس کی مطلب آپ کو اسی گزار یہ بات تو ہے ہی غلط کہ موضوع اللہ میں ذالک ہم مرزا صاحب کو آخری نبی کہتے ہیں. بالکل جھوٹ ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ زمانے کے لحاظ سے آخری ہونا کوئی عزت کا مقام نہیں ہے. یہ ہے بنیادی مسلک. اس پر غور ہو جائے پھر باقی بات ساری سمجھ آ جائے گی جماعت کی. ہم کہتے ہیں انسان کا اتفاقاً زمانے کے لحاظ سے بعد میں ہونا اور آخری ہونا کوئی فضیلت کی وجہ نہیں. اگر یہ فضیلت کی وجہ ہو تو سب سے آخری انسان جو دنیا میں مرے اس کو سب سے زیادہ معزز ہونا چاہیے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اشرار الناس پہ آئے گی. سب سے زیادہ شریر لوگ اور بدماش اور گندے لوگوں پر قیامت آئے گی، وہ آخری ہوں گے.
آخری اتفاقاً گندا بھی ہو سکتا ہے، اتفاقاً اچھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آخری ہونا فی ذاتے ہی کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ کلاس سے ایک آخری لڑکا نکلتا ہے، اس میں کیا خوبی ہے؟ ہاں، مضمون کے لحاظ سے آخری ہو جس کے بعد اور کوئی نہ آتا، مرتبے کے لحاظ سے آخری ہو، مقام کے لحاظ سے، تو یہ ایک ایسی شاندار فضیلت ہے جس کا کوئی دنیا میں معقول آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہماری بحث یہ چلتی ہے دوسرے علماء سے، ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فضیلت کی مقام میں آخری ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم 100% متفق ہیں حضور سے بعد کسی کا مقام ہی کوئی نہیں سوائے خدا کے، اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انسانی مرتبے کے لحاظ سے اگر اونچائی کا تصور کریں تو سب سے آخر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے، اور اگر اولیت کو مرتبے کے لحاظ سے پہلے سمجھیں تو سب سے اول بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیں گے۔ چنانچہ اول اور آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب قرآن میں یا حدیث میں استعمال ہوتا ہے تو مرتبے میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ زمانے میں، کیونکہ زمانے میں آپ اول نہیں تھے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی آدم اپنی تخلیق کی مٹی میں کروٹیں بدل رہا تھا، میں اس وقت بھی خاتم النبی ہوں۔ قرآن کریم آپ کو اول قرار دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی اول کا لفظ قرآن کریم استعمال فرماتا ہے۔ تو زمانے کا اول تو بالکل اتفاقی حادثات کی بات ہوتی ہے، مرتبے کا اول ہونا اصل مقام ہے۔ بس اگر ہمارا زور ہی اس بات پہ ہے تو مسیح موعود کو آخری کہہ کر ہم حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے یہی ہیں کہ اتفاقاً آخری ہونا حقیقت باعث فضیلت ہی نہیں۔ دوسرے ہم یہ کہتے ہیں کہ آخری جہاں جہاں فضیلت کے معنی رکھتا ہے وہاں وہاں ہم 100% رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں۔ مثلا کتاب کا آخری ہونا ان معنوں میں کہ اس کے بعد کوئی شریعت نازل نہیں ہوئی، حرف آخر ہونا علیہ وسلم کہ آپ کا حکم قیامت تک نہیں ٹوٹے گا، آخری حرف آخر اس کو اردو میں کہتے ہیں، لاسٹ ورڈ انگریزی میں کہتے ہیں، کہ جس کے بعد کوئی شخص کوئی اتھارٹی ایسی نہ آ سکے جو اس کے حکم کو تبدیل کر دے۔ تو اس کی شریعت آخر، اس کا حکم آخر، اس کی سنت آخر، اس کا دین آخر، ان سارے معنوں میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور خاتم النبیین مانتے ہیں اور اس کے لیے اپنی درائب رکھتے ہیں۔ تو یہ جھوٹا الزام ہے ہم پر، نعوذ باللہ من ذالک، بالکل جھوٹا الزام ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت کے مقام پر آخری نہیں مانتے۔ ہر عزت اور فضیلت کے مقام پر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری مانتے ہیں، اور ان معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار اپنے دعوے کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ پایا ہے اس سے پایا ہے، سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدا۔ دوسرا بزنس کیا ہے؟ وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی، تب وہ مالکا یہی ہے کہ ہم نے تو سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پایا ہے۔ اور اے خدا تو گواہ ہے اس بات کا کہ اپنی طرف سے ہم نہ کچھ لائے، نہ ہمیں کوئی فضیلت حاصل ہوئی، اور جس نے حق یعنی خدا دکھایا ہے وہ محبوب ازلی یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مضمون کا شعر اسی